السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ میں شاندار کارکردگی دکھانے کا انعام، پاک فوج کی تنخواہیں ڈبل کرنے کی تجویز، زبردست خبر۔ باقی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے بھی بہت اچھی خبر، تنخواہوں اور پنشن میں 50% اضافے کی تجویز اپڈیٹ کر رہے ہیں رحمان علی باجوہ صاحب، ان کی زبانی سناتے ہیں۔ ریٹائر ملازمین کے لیے ایک تشویشناک خبر بھی ہے۔ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے مطالبے پر پنشن اصلاحات، ریٹائر ملازمین کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ ایف بی آر نے کیا پنشن پہ ٹیکس لگنے والا ہے؟ سرکاری ملازمین اور پنشن کے حق میں ایک اور بڑی آواز اٹھی، شیر افضل صاحب نے بڑی زبردست بات کی۔ جو سیاسی لیڈر بھی بات کرے گا سرکاری ملازمین کے حق میں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور ان کی آواز کو آگے تک بھی پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے رحمان علی باجوہ صاحب کی زبانی سنیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس 22 مئی 2025، 10 دن باقی ہیں وفاقی بجٹ کو پیش ہونے کے اندر، اور ہر ملازم اس وقت جو ہے کیلکولیٹر نکال کے بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ تو مسئلے کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، خواہ ہمارے ملازمین ہوں، پینشنرز ہوں یا دیگر ملازمین جو کہ ان کے ایشو ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ آج یہاں پہ آنے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وفاقی کابینہ کے جو 3 وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی، اس کے حوالے سے، اور بجٹ میں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اس کے بعد ڈسیبل امپلائیز کا الاؤنس تھا، پھر اس کے اندر ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس، ہائرنگ، یہ تمام ایشوز تھے، پھر پرائیویٹائزیشن تھی، پینشن ریفارمز تھے، اور ملازمین کی ریگولرائزیشن تھی، اور ٹیکس ریفارمز۔ آج اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، اور جو ملازمین زیادہ تر جو ویٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم پیکج کے حوالے سے پینشن ریفارمز کے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ جی، یہ نوٹس آج 22 تاریخ کا ہم نے ایشو کروایا ہے، جس کے اندر پینشن ریفارمز، اپوائنٹمنٹ اگینسٹ پی ایم پیکج اور اس کے حوالے سے تھا، اور اینی ادر آئٹم ود دی پرمیشن آف چیئر۔ اس کے اندر یہ سارے ایشوز جو ہے ہمارے ڈسکس ہو جائیں گے۔ اس میں سیکٹری فائنینس کو بلایا ہے، سیکٹری منسٹری آف لا جسٹس، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین ایف بی آر کو۔ آپ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے اس میسج کو شیئر کریں۔ ایگریمنٹ سے ہٹ کے جو بجٹ کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، لاسٹ پوسٹ میں شیئر بھی کر چکا ہوں، جس کے اندر تنخواہوں اور پینشن کے اندر 50% اضافے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے، ادر دین جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے علاوہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے 50,000، ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے تو معاملات ہمارے چل ہی رہے تھے، اور 2 یہ ہوگی، تنخواہیں ہوگی، پینشن ہوگی، مزدور کی کم از کم اجرت کے حوالے سے۔ اور جی، رحمان علی باجوہ صاحب نے آج آفیشیلی پروپوزل بھیج دیا ہے گورنمنٹ کو کہ تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم 50% اضافہ کیا جائے، اور کم از کم اجرت 50,000 روپے، کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں 100% اضافہ، اور اس حوالے سے میٹنگ بھی ہے۔ آگے جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایک جو زبردست آواز اٹھی، اور اس کے بعد پاک فوج کو ہم جو زبردست پاک فوج کے لیے تجویز ہے وہ بتاتے ہیں۔ پہلے یہ شیر افضل صاحب کی بات سنیں۔ سرکاری ملازم بیچارہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے، ساری عمر یہ انکریمنٹوں میں اور بجٹ میں تنخواہیں، اور یہی اس کی زندگی اس تک محدود ہوتی ہے۔ تو بجٹ سے ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ہمارا وہ طبقہ ہیں جو بیک بون بنا ہوا ہے پاکستانی معاشرے کا، لہٰذا کسی اور کو ریلیف دے یا نہ دے، لیکن سرکاری ملازمین کو ریلیف ضرور ملنا چاہیے۔ 3% اضافہ۔ جی، سرکاری ملازمین بیچارہ جو ہوتا ہے وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اور اس کی امیدیں صرف بجٹ پہ ہوتی ہیں۔ سرکاری ملازمین جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں ان کے لیے بڑی زبردست آواز اٹھائی، ذرا سنیے۔ اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا، انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، اپنا پیٹ کاٹ کے
اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے بات کی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، دفاعی بجٹ بڑھانا ہوگا اور فورسز کی تنخواہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی کے جو جوان ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ان کی تنخواہیں ڈبل کرنی چاہیے۔ یہ بالکل فورسز کی جو جاب ہوتی ہے اس میں اور عام لوگوں کی جاب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو سرکاری ملازمین جو بار بار بات کرتے ہیں ڈسپیرٹی کی، غلط فہمی ہے لوگوں میں، ڈسپیرٹی ملازمین کی فورسز کے ساتھ نہیں ہے۔ فورسز کی تنخواہیں بھی، میں بار بار بات کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہے کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، فورسز کی تنخواہیں عام لوگوں کے برابر ہی ہیں۔ ڈسپیرٹی ہے کچھ خاص ادارے ہیں اور جن کو یوٹیلٹی الاؤنس 150%، 300% ملتا ہے، وہاں پہ ڈسپیرٹی ہے۔ تو یہ اچھی تجویز ہے، اور باقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی کم از کم 50% اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل جائز مطالبہ ہے۔ آج اس حوالے سے تمام اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ فورسز کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں۔ یہ فیصل واڈا صاحب نے جو سینٹ میں بات کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور شاید اس بجٹ میں امید بالکل ہے کہ اس بجٹ میں فورسز کے لیے کم از کم جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر ڈبل، تو یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے جو پہلے فورسز کو صرف ایک دفعہ ملا ہے، یہ اس دفعہ ملنا چاہیے۔ اچھا جی، جو ایک تھوڑی سی تشویشناک خبر ہے، آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے مطالبے پر پینشن اصلاحات، ریٹائرڈ ملازمین کا ریکارڈ طلب۔ 60 سال کی عمر کے بعد پینشن یا نئی ملازمت کی تنخواہ میں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ آلریڈی نوٹیفیکیشن آ چکا تھا اور اس کا یہ کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے۔ یہ پہلے نوٹیفیکیشن تھا پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ، 22 اپریل کا نوٹیفیکیشن تھا، اور اس کی یہ کلیریفیکیشن آ گئی کہ جو 22 اپریل 2025 سے پہلے جو ڈبل ملازمت کر بھی رہے ہیں، پینشن کے بعد ملازمت کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن 22 اپریل کے بعد جو ملازمت اختیار کریں گے ریٹائر ملازمین، 60 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، تو ان کو پینشن چھوڑنی پڑے گی۔ یہ اس کی کلیریفیکیشن آ گئی۔ اسی حوالے سے یہ اخبار لکھ رہا ہے، لیکن ایف بی آر نے جو ریکارڈ طلب کیا ہے، ایف بی آر کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ تو بنتا ہے ان کا فرانس ڈویژن کا۔ ایف بی آر نے جو ریکارڈ طلب کیا ہے وہ پینشن پہ ٹیکس لگانے کے حوالے سے ہی ہے۔ اس کی جو ہے وہ اس کو اپوز کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں اور پینشنرز کی نمائندہ تنظیمیں اس کو اپوز کریں گی۔ پینشن پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ اگر پینشن پہ ٹیکس لگانا ہے تو کیا کیا امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، پینشن پہ ٹیکس زیادتی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو بار بار یاد کرواتے رہیں گے، پینشن پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔